زیادہ محتاج ہیں کہ بہت زیادہ محتاج؟ ہم اللہ کے بہت زیادہ محتاج ہیں کہ بے حد محتاج. تو پھر دعا مختصر ہونی چاہیے کہ لمبی؟ تھوڑی کہ زیادہ؟ کبھی کبھی کہ بار بار؟ دن میں ایک بار کہ کئی بار؟ صبح کس سے مانگیں؟ شام کس سے مانگیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگیں؟ گھر میں داخل ہوتے کس سے مانگیں؟ سورج طلوع ہو رہا ہے تو کس سے مانگیں؟ سورج غروب ہو رہا ہے تو کس سے مانگیں؟ کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا، کسی نئے کپڑے پہنے تو دعا، کسی کو پریشانی میں دیکھا تو دعا. ہر وقت کی دعا ہے، ہر وقت کی دعا ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. جو اللہ سے مانگتا نہیں نا، جو گویا کہ وہ سمجھتا ہے میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں. ہم اللہ کے محتاج ہیں بھائیو. حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اس حدیث کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم تسمے کے بھی محتاج ہیں. ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہم تسمے کے بھی محتاج، ہم دھاگے کے بھی محتاج، ہم ماچس کے بھی محتاج، ہم سوئی کے بھی محتاج، ایک ایک لقمے کے محتاج، ایک ایک پانی کے قطرے کے محتاج. ہم محتاج ہیں، لیکن کس کے محتاج ہیں؟ اللہ. کس سے مانگنا ہے؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. جو اللہ سے مانگتا نہیں. محنت ہو رہی تبلیغ میں، ہمارے مالدار کس سے مانگیں؟ اللہ سے. ہمارے غریب کس سے مانگیں؟ اللہ سے. مرد عورت کس سے مانگیں؟ اللہ سے. حکمران کس سے مانگیں؟ اللہ سے. عوام کس سے مانگیں؟ اللہ سے. مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سے مانگنا عزت ہے اور لوگوں سے مانگنا ذلت. اللہ سے مانگیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور لوگوں سے مانگیں تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے دعا میں اصرار کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دعا میں تکرار کرو. کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. کہو 50 دفعہ، کہو 100 دفعہ، کہو کبھی تو 200 دفعہ. اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے تو 3 دفعہ کہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں. بھائی سن رہے کہ سو رہے؟ بھائی تھک تو نہیں گئے بھائی؟ اللہ کے نبی بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آج فاطمہ کو بھیجا جاؤ تو بھی لے آؤ کہ آسانی ہو جائے گی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی اللہ کے اپنے باپ کے پاس بکریاں لینے. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی چاہو تو 5 بکریاں لے لو، چاہو تو 5 کلمات سیکھ. ہاں اب حضرت فاطمہ نے ہوشیاری نہیں دکھائی. آج کل لوگ بڑے ہوشیار بنتے ہیں نا، بڑے تیز بنتے ہیں. ہوشیاری نہیں دکھائی. اللہ کے نبی ابا جی 5 بکریاں بھی دے دیں، 5 کلمات بھی سکھا دیں. یہ ہوشیاری تیزی نہیں دکھائی. یہ زیادہ جو ہوشیار بنتے ہیں نا یہ بے وقوفی ہوتے ہیں سب. تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا حضور بکریاں رہنے دیں، 5 کلمات سکھا دیں. اللہ کے نبی نے 5 کلمات سکھائے. یہ پڑھا کرو یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. یہ 5 کلمات سیکھے اور واپس آئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے کہ کچھ بکریاں لے کر آئیں گی. تو پوچھا فاطمہ کیا بنا؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا جئت من عندک للدنیا واتیتک بالآخرہ. دنیا کا سامان لینے گئی تھی لیکن آخرت کا سامان لے کر آئی. حضرت علی کا جواب ھذا خیر ایامک. فاطمہ آج کا دن تیرا زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا. اللہ سے مانگے بھائی. کس سے مانگے بھائی؟ اللہ سے. پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمارے گھر کے نظام کو کون سیدھا کرے؟ دفتر کے نظام کو کون سیدھا کرے؟ ملک کے نظام کو کون سیدھا کرے؟ پورے عالم کے نظام کو کون سیدھا کرے؟ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. صبح اللہ سے مانگو، شام اللہ سے مانگو. صبح شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں. یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے.
ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا بھائی تم بڑے پریشان لگ رہے ہو. اللہ کے نبی نے خود بھائی تم بڑے پریشان لگ رہے ہو کہ حضور بڑی پریشانیاں ہیں اور قرضے بھی سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاتا ہوں پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، قرضے بھی ادا ہو جائیں. دعا بتائی. عرض کے حضور بتائیں. فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 8 چیزوں سے پناہ مانگی، 8 چیزوں صبح شام کی دعاؤں میں. اور صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. یہ محنت ہے سب کو اللہ سے مانگنے والا بنانا، کہ حالات اللہ بنائیں گے، خوشیاں اللہ دیں گے. بھائی اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، زندگی خوبصورت بنے گی. پیسوں سے نہیں بنے گی، گاڑیوں سے نہیں، تنخواہوں سے نہیں. تنخواہ اچھی ہو جائے، زندگی اچھی ہو جائے، جھوٹ ہے. گھر بڑا بن جائے، گھر میں سکون آ جائے، جھوٹ ہے. اگر اعمال ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں اور آپ والے اخلاق ہیں، گھر کا ماحول خوبصورت بنے گا، زندگی خوبصورت بنے گی. اخلاق سے نرمی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، پیار محبت سے رہنا، بی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ، غیر مسلم کو بھی کیا دکھ نہ دے، جانوروں کو بھی. حدیث میں دو قصے آتے ہیں. ایک نیک عورت تھی، نیک عورت صالحہ، اس نے بلی کو باندھ دیا. بلی، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ڈالا اور اس کو کھولا بھی نہیں، خود کھا لے. وہ بلی بھوکی مر گئی. اللہ نے نیک عورت کو بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے، بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا. اور دوسرا قصہ آتا ہے، فاحشہ عورت تھی. ایک کتے کو دیکھا کنویں کے پاس کھڑا ہے، پیاس سے ہانپ رہا. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی بھرا، کتے کو پلا دیا. اللہ نے فاحشہ عورت کی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرمائی. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ نفع پہنچاؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. جب وہ گیند ہے نا، گیند جتنی زور سے دیوار پہ مارو گے اتنی زور سے واپس آئے گی. اگر لوگوں کو عزت دیں گے عزت آئے گی، لوگوں کو خوشیاں دیں گے خوشیاں آئیں گی، لوگوں کو نفع دیں گے نفع آئے گا، لوگوں کو دکھ دیں گے دکھ لوٹ کے آئے گا، نقصان پہنچائیں گے نقصان لوٹ کے آئے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. نفع پہنچائیں، لوگوں کی خوبیاں دیکھے، خامیاں نہ دیکھے. ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. دیکھو کہتے ہیں گلاب کا پودا، حالانکہ گلاب کے پودے میں گلاب زیادہ ہے کہ کانٹے زیادہ ہیں؟ کیا زیادہ ہے؟ اچھا، گلاب تو لگتا ہے سال میں 2-3 مہینے، اور کانٹے پورا سال. کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا. شہد کی مکھی آتی ہے، کس پہ بیٹھتی ہے؟ گلاب پہ. کانٹوں پہ عقل مند آدمی گلاب توڑتا ہے اور کانٹوں سے اپنے آپ کو. ہاں، ہر آدمی میں گلاب بھی ہے، کانٹے بھی ہیں. ہر آدمی میں گلاب بھی ہے، اچھائیاں بھی ہیں اور کمیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. شریعت کے مزاج ہے کیا دیکھو، دوسروں کی کیا دیکھو، کس کے تذکرے کرو. ہاں، خوبیوں کے، خامیوں کے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں؟ انہ رجل فاسق. حضور یہ فاسق فاجر آدمی، اس نے یہ کیا، اس کو گناہ، اس کی غلطیاں. آپ نے فرمایا صحابہ سے تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی. یہ محنت ہے، اخلاق اچھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں،
میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں، نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں، بتائیں۔ آپ نے فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا اور محبت سے رہنا یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ محبت، ہمارا دین محبت سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، غصے کو پینا سکھاتا ہے، برداشت کرنا سکھاتا ہے، غصے کی بات کو ہنس کے مسکرا کے جواب دینا سکھاتا ہے۔ کسی کی کڑوی بات کو سہ جاؤ اور کڑوی بات کا جواب میٹھے بول سے دے دو، کسی کے غصے کی بات کا جواب مسکرا کے دے دو، برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، چادر، اور اس کا کنارہ بڑا موٹا سا ہے، ڈوری جیسے ڈوری ہوتی ہے نا، کنارہ موٹا سا ہے۔ ایک بدو آیا، بدو اعرابی، اور اس نے آپ کا چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا۔ ادب آداب کوئی نہیں، تمیز کوئی نہیں، بدو دیہاتی آدمی، اس نے آپ کا کنارہ پکڑا چادر کا، زور سے کھینچا، اور کیا کہتا ہے، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے مجھے بھی تو دو۔ وہ اتنی زور سے رگڑ لگاتی ہوئی گئی آپ کی گردن پہ کہ حدیث میں آتا ہے آپ کی گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے، نشانات پڑ، اتنی زور سے چادر کھینچی، اور آگے سے کہتا ہے مجھے کچھ دو۔ آگے الفاظ کے حدیث کے، اللہ کے نبی کا رد عمل، کوئی غصہ، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی گھورنا، کچھ نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، اسے کچھ دے دو۔ واہ واہ، کیا خوبصورت زندگی سکھائی ہے۔ ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، نئے مسلمان، پتہ نہیں ہے بہت ساری باتوں کا، نماز کی نیت باندھی، کسی کو آئی چھینک، اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نماز میں چھینکنے والے کا جواب نہیں دیتے، اب چھینک آئی تو نماز پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، چھینکنے والے کو جواب۔ تو لوگوں کی سب کی نظریں اٹھی ان کی طرف کہ یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کا جواب دے رہا ہے۔ تو جب سب کی نظریں اٹھی نا تو نیت باندھے کہنے لگے اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، یہ بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے۔ جب سلام پھیرا نا تو صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا کہ نماز میں ایسے نہیں کرتے۔ اور اگلی بات بہت خوبصورت فرمائی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کوئی غصہ نہیں، ناراضگی نہیں، سمجھانا ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں۔ ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک کوئی عبادت قبول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے، آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں، اس نے لوگوں کے پیسے دینے، میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، خود ہی پڑھ لو۔ لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا، آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا لیں۔ آج وقت ہے کسی کا پیسہ نہیں دبانا ہے، کسی کا حق نہیں دبانا ہے۔ برکت حلال میں ہے، چاہے تھوڑا ہو، حرام میں نہیں ہے، چاہے بہت زیادہ ہو۔ اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنانا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔
یہ جھوٹ سے جو پیسہ آئے گا یہ دکھ بھی لائے گا، یہ غم بھی لائے گا۔ جو دھوکے سے پیسہ کمایا، اللہ کے نبی کا گزر ہوا بازار میں، ایک شخص غلہ فروخت کر رہے ہیں اور غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے غلے میں ہاتھ داخل کیا، اندر سے نکالا تو اندر گیلا نکلا، گیلا۔ آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا بھائی؟ اندر گیلا رکھا ہوا ہے، یہ گیلا کیوں ہوا ہے؟ کہ حضور بارش ہوئی تھی، بارش گیلا ہو گیا۔ فرمایا اس گیلے کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ اوپر خشک ہے، اندر گیلا ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں۔ تبلیغ میں محنت ہے، کیسے اعمال اخلاق اچھے ہوں، اخلاص پیدا ہو۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ جو اللہ کو پسند ہمیں کرنا ہے، جو اللہ کو نہ پسند ہمیں نہیں کرنا۔ لوگوں کے واہ سے کچھ بنتا نہیں، لوگوں کی لان تان سے کچھ بگڑتا نہیں۔ تو لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں ایک جملہ سننے کے لیے کہ جی کیا بات ہے۔ کیا جملہ سننا چاہتے ہیں؟ کیا بات ہے۔ اس سے کیا ہوگا بھائی؟ لوگوں کی واہ سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اکثر لوگوں کو بروانے والے لوگ پتہ کون ہوتے ہیں؟ یہ خوش آمدی لوگ جو اس کی کیا کرتے رہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ خوش آمد، تعریف ہے، کیا بات ہے۔ وہ غلط کام کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے۔ لوگوں کی تعریفوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو کہ لوگ کہیں کہ کیا بات، لوگ کہیں کہ بڑا سخی تھا، لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، لوگ کہیں بڑا قاری تھا۔ سب سے پہلے جہنم میں چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے، بولو بھائی، کچھ عرصے بعد سب زمین کے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے۔ اور جو بہت مالدار طبقہ ہے نا، ان پر مٹی کون ڈالتے ہیں؟ ان کے نوکر، اپنے بھی قریب نہیں آتے۔ دو مرلے کا مکان ہو یا 4 کنال کا بنگلہ ہو، دونوں کا چھوٹ جائے گا۔ اور قبر کا سائز دونوں کا 500 کا سوٹ ہو یا 50,000 کا سوٹ ہو، دونوں کا اتارا جائے گا اور کفن دونوں کا ایک ہی۔ 100 روپے کی، 200 روپے کی، 1000 روپے کی جوتی ہے یا لاکھ روپے کا جوتا پہنا ہے، جانا تو ننگے پاؤں سے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم بنایا، آخری غسل تو کھٹے پر ہے۔ آخری غسل کس پہ؟ ریڑی والے کا بھی اسی پھٹے پہ، میرے مالک کا بھی۔ 20 لاکھ کا بیڈ ہے، 20 لاکھ کا بیڈ ہے، اور آخری چارپائی مزدور کی بھی وہی، اور وزیر صاحب کی بھی وہی، جنرل صاحب کی بھی وہی، وکیل صاحب کی بھی وہی چارپائی مسجد ہے۔ دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ کہ جس میں مل مالکان ہوتے ہیں نا، فیکٹری کے مالکان، مل مالکان، ان کی اپنی فیکٹریوں میں مسئلہ ہوتا ہے، ڈالا ہوتا ہے سامان ڈالنے لے جانے کے لیے۔ یہ جو میاں صاحب ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہ اس ڈالے پہ کبھی سفر کرتے ہیں؟ اور آخری سفر میاں صاحب کا کس سے ہوتا ہے؟ ڈالے پر۔ آخری سفر کس سے ہوتا ہے؟ ڈالے پر، مسجد پر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ ہماری دنیا دھوکہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ کان کھول کے سنو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ یہ کھیل تماشا ہے بھائی، سب چھوٹ جانا ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن آواز آئے گی، خبر چلے گی اور اعلان ہوگا، فوت ہو گئے۔
کیا ہو گئے؟ اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے؟ کیا پوچھیں گے؟ جنازہ۔ میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر دفتر نہیں چلتا، میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک قبر پہ نا بڑا عبرت والا کتبہ لگا ہوا تھا، ایک قبر پہ ایک کتبہ لکھا ہوا تھا، بہت عبرت والا پیغام تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا قبر پہ؟ یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں تو یہی سمجھتا رہا میرے بغیر گناہ کام نہیں ہوگا، میرے بغیر یہ کام، اور میرے بغیر تو سارا کام چل رہا ہے۔ سچی بات ہے، کسی کے مرنے سے اس کے پیچھے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس، اور قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے لوگ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، میں نے یہ کیا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں اور میں یہ کر دوں گا اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ قبرستان بھرے پڑے، اور قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے دین کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے، مسجد کو وقت دینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر ابھی میں کون سا مرنے لگا ہوں؟ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ کسی سے زیادہ بات کرو نا قبر کی، قیامت کی، موت کی، آخرت کی، جہنم کی، دنیا چھوٹتی ہے، ایسی بات زیادہ باتیں کسی سے کرو تو آگے سے کہتا ہے یار میں کون سا مرنے لگا ہوں ابھی، میں کون سا ابھی۔ ہم خطرے میں کسے سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، حالانکہ پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں، پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں۔ دیکھو آدمی بڑھاپے سے مرتا ہے، بیماری سے مرتا ہے، ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے، یا جب وقت پورا ہو جائے تو پھر مرتا ہے۔ بعض لوگ 10 سال سے بیمار ہیں لیکن زندہ ہیں، بعض لوگوں کو کوئی بیماری نہیں تھی اور مر گئے، بعض لوگوں کا بڑا سخت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بعض کو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور مر گئے۔ بعض لوگ جہاز سے بھی گرے اور نہیں مرے۔ ابھی وقت جب وقت پورا ہوتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، چاہے کوئی بیماری نہ ہو، چاہے کوئی بڑھاپا نہ ہو، چاہے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، اور جب وقت پورا اور اگر ابھی وقت پورا نہیں ہوا تو سخت ایکسیڈنٹ میں بچ جاتا ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہمارے مرنے کا وقت طے ہونا ہے یا ہو چکا؟ یہ ہے محنت تبلیغ، سب سے اونچا کام۔ اس زندگی کا مصرف، یہ جو وقت ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ جو صحت ہے، یہ جو طاقت ہے، اس کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام، یہ مسجد کو وقت دینا، یہ روزانہ مشورہ کرنا، یہ روزانہ گشتیں کرنا، لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکالنا، اس فکر سے زندگی گزارنا کیسے مسجدیں آباد ہوں، کیسے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں، کیسے اعمال زندہ ہوں، سب اللہ کو پہچان لیں، کیسے سب اللہ کو راضی کر لیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں، جہنم، امریکہ والے جہنم سے بچ جائیں، چائنا والے جہنم سے بچ۔ یہ ہے زندگی کا مصرف، اور رزق تو سب کا مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ